السلام علیکم۔ میرا نام میسم عباس ہے اور یہ پریزنٹیشن حبیب یونیورسٹی کے کورس جہان اردو کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ میری ویڈیو کا موضوع ہے کشن چندر کا مختصر حالات زندگی اور ان کے افسانے جامن کا پیڑ پر تبصرہ۔ کشن چندر کی پیدائش 19 نومبر 1913 عیسوی کو ہوئی۔ ابتدائی زندگی کشمیر میں گزاری اور وہی تعلیم پائی۔ لاہور سے ایم اے پاس کیا اور وکالت کا بھی امتحان پاس کر لیا تھا، مگر طبیعت کو مناسبت نہ تھی، اسی لیے ترک کر دیا۔ پھر ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہو گئے، مگر جلد ہی اس ملازمت سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر افسانے لکھنا شروع کیے اور شہرت بڑھتی گئی، بالآخر یہی پیشہ ہو گیا۔ 1940 عیسوی میں لاہور سے دہلی چلے آئے اور ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ یہ ملازمت بھی دیر پا ثابت نہ ہوئی اور جلد ہی استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد آپ نے اپنی بقیہ زندگی ممبئی میں گزاری، جہاں آپ مختلف فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے لکھتے رہے۔ بالآخر 1977 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو اردو ادب کا ترقی پسند مصنف سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا فن مجموعی طور پر دیرپا ہے، جو آپ کے تمام افسانوں میں نظر آتا ہے۔ قدرت کے مقامی رنگ و بو سے آپ اپنے افسانوں میں پیش منظر تعمیر کرتے ہیں۔ آپ افسانوں میں بہت آسان زبان کا استعمال کرتے ہیں اور محاورات سے بھی اپنی تحریر کو دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے افسانوں میں شہر کے کاروباری مناظر کے ذریعے یا دیہات کے اونچی نیچی زمین یا دریا یا جنگل کے مناظر سے اپنے پڑھنے والوں کا دل بہلا دیتے ہیں، مگر بالآخر دنیا کی تلخ حقیقتوں سے دوچار کروا دینا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک نمایاں مثال جامن کا پیڑ آپ کا افسانہ موجود ہے، جس میں متوسط طبقات کے مسائل اور ہمارے انتظامی ڈھانچے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں ہماری نوکرشاہی اور انتظامی ڈھانچے کے اندر جو کمیاں موجود ہے اسے اجاگر کیا گیا ہے۔ بر صغیر کے اندر کون کون سے مسائل انسانوں نے اپنے خود رائج کردہ نظام کے ذریعے پیدا کیے، وہی انسان اس نظام کو چلاتے ہوئے انسانوں کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ بنیادی طور پہ یہ افسانہ اردو ادب کا ایک طنزیہ نظارہ پیش کرتا ہے۔ بیوروکریٹ ڈھانچے میں جو ناکاریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک تھیم رہا ہے جسے بہت سارے مصنفین نے اپنی گرفت میں لیا۔ اردو کے مصنف کشن چندر نے اپنی کہانی جامن کا پیڑ میں افسر شاہی رکاوٹوں کی وجہ سے عام آدمی کو کس طرح بھگتنا پڑتا ہے ایک طنزیہ انداز میں پیش کیا۔ اب میں مختصراً اس افسانے کا خلاصہ بیان کروں گا۔ ایک شخص گرے ہوئے جامن کے درخت کے نیچے پھنس گیا جو سیکریٹریٹ کے احاطے میں تھا۔ جب باغبان پھنسے ہوئے آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ چپڑاسی کو اطلاع دیتا ہے، جو ہیڈ کلرک کے پاس جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہیڈ کلرک سپرنٹینڈنٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہ سب موقع پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس آدمی کو بچانے کے بارے میں غیر ضروری طور پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے لیے درخت اٹھانا اور اس شخص کو آزاد کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے۔ پوری کہانی کے دوران حکم کی ایک طویل زنجیر موجود ہے جسے ذہانت کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ درخت کو ہٹانے کی اجازت سپرنٹینڈنٹ سے شروع ہوتی ہے اور انڈر سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور معزز وزیر تک پہنچنے کے لیے درجہ بندی کو بڑھاتی ہے۔ درخت کے خاتمے سے متعلق فائل اس کے بعد زراعت، جنگلات اور باغبانی کے محکموں کے مابین گردش کرتی ہے، اور جہاں ہر ایک گرے ہوئے درخت کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ شخص اس درخت کے نیچے پھنسا رہ جاتا ہے۔ کہانی میں پیش آنے والے واقعات ایک حیرت انگیز موڑ میں فائل وزیر اعظم کے دفتر تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں آخر کار
اس شخص کو بچانے کے احکامات دیے جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے اس وقت تک وہ شخص زندہ نہیں رہ پاتا۔ یہ افسانہ بیوروکریٹ ڈھانچے میں وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی کمیوں اور خامیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اہم خامیوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ نمبر 1، مداخلت پر جرمانے کا خدشہ۔ یعنی کہانی میں شامل بہت سے عہدیدار اس آدمی کو بچانا چاہتے تھے، لیکن بڑے اداکاروں کے معاملے میں دخل اندازی کی وجہ سے وہ خود کو سامنے نہیں لا سکے۔ اس خوف سے کہ بعد میں انہیں اپنی حد اور اختیار سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کے الزام میں جرمانہ نہ ہو جائے، یا انہیں اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ نمبر 2، فیصلہ سازی کا آہستہ عمل۔ یعنی بیوروکریٹ یا انتظامی ڈھانچہ جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کی فلاح ہو اور ان کی خدمت کی جائے، اتنا سست ہو گیا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 3، دانشورانہ آزادی میں کمی۔ یعنی ملازمین پر حکمرانوں کے قواعد و ضوابط نے انہیں کسی بھی قواعد کو توڑے بغیر آؤٹ آف دی باکس طریقوں سے مسائل کے حل کے بارے میں سوچنے سے قاصر کر دیا ہے۔ اگر عقل مندی سے سوچا جاتا تو درخت میں پھنسے انسان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ نمبر 4، اوور لیپنگ اتھارٹی کے مسائل۔ یعنی کہانی نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ فائل کس محکمے کے دائرہ اختیار میں ہیں، یہ بات غیر واضح تھی، جس کی وجہ سے بہت سے محکموں نے دخل اندازی کی اور ایک شخص کو اپنی زندگی کی فائل سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مزید یہ کہ تو یہ وہ چند نکات تھے جنہیں افسانے کے بغور مطالعے سے اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ ہم نے 5 نومبر 219 عیسوی کو سنا تھا کہ افسانہ جامن کا پیڑ کو انڈین سرٹیفکیٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے 10ویں جماعت کے نصاب سے ہٹا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے، بچے سمجھ نہیں پائیں گے، اور کچھ سیاست دانوں کو بھی اس کہانی سے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ تو اب بالآخر وہ نکات جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، اس سے بغور سمجھ آ سکتا ہے کہ وہ کیا وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس کہانی کو نصاب سے ہٹایا گیا تھا۔ اگرچہ کرشن چندر اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، 43 سال قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے زندگی بھر ہمدردی کی سدا بہار پھولوں سے ادب کا مسکن خوشبودار بنایا۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ جو انسانوں سے پیار کرتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ سچ ہے کہ کرشن چندر کی تحریروں نے انہیں لافانی بنا دیا ہے۔ اس پریزنٹیشن کو بنانے کے لیے اتکرش سرکالہ کے انگریزی آرٹیکل جو بیوروکریسی کے بارے میں ہے اس سے مدد لی گئی ہے، اور سر افضال احمد کی جہان اردو کی کلاس سے بھی مدد لی گئی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔